مرسوس کے دوران پاک فوج اور پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر سپہ سالار کی جانب سے کہا گیا کہ نوجوان اور میڈیا بھارتی ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیاسی قیادت اور مسلح افواج کے اعلیٰ حکام کے اعزاز میں عشائیہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کی شرکت۔ عشائیے میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ آرمی چیف عاصم منیر نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا اور آپریشن بنیان مرسوس میں مسلح افواج کے کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دینے میں پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کے کردار کو فولادی دیوار قرار دیا اور ان کی غیر معمولی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق شرکاء نے قومی قیادت کو مارکہ حق کے دوران دانشمندانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کیا، افواج پاکستان کی جرأت و قربانی کو سراہا اور پاکستانی عوام کی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سے 30 مئی تک ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ان ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کے عالمی امور پر بات چیت کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران دوست ممالک کی طرف سے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو تاجکستان کے شہر دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دوست ممالک کے دورے پر جا رہے ہیں۔ دوست ممالک نے حق کے بیانیے کا ساتھ دیا۔ پوری جنگ میں ترکیہ نے مثالی ساتھ دیا۔ اللہ نے ہمیں شاندار فتح سے نوازا ہے۔ سوشل میڈیا نے پاک بھارت جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سول ملٹری قیادت مضبوط اور ایک پیج پر ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سے بات نہیں ہو رہی۔ بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب اب روانہ ہو رہے ہیں دوست ملکوں میں اور انشاءاللہ ان کو ایک اچھا ویلکم دیا جائے گا۔ ترکی جائیں گے اور ترکی نے جو پاکستان کا ساتھ دیا اس پوری جنگ کے اندر، میں سمجھتا ہوں بڑا مثالی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو ایسے دوست میسر ہیں جنہوں نے اس جنگ میں حق سچ کی جو ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا اس کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کراچی نے، مسلم لیگ نون کراچی کے جو سوشل میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں، یوتھ کے لوگ ہیں، مدر ونگ ہے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے اس جنگ کے اندر، جہاں پورا ملک کٹھا تھا، باقی پارٹی بھی اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ ہمارے میڈیا ہاؤسز کا، اینکرز کا، ہمارے سوشل میڈیا واریئرز کا، جین زی کا، سب کا بڑا کردار رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ بالکل بیک فٹ کے اوپر ہے اور ان کے میں فارن منسٹر کو دیکھ رہا تھا، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، تو ایک جھوٹا بیانیہ۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، طوفان اور بارش، گرمی سے بحال شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں طوفانی بارش اور شدید یالہ باری، کالی گھٹاؤں سے دن کے وقت رات کا سما رہا، جبکہ موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش اور طوفان کے باعث مختلف واقعات میں 13 افراد جاں بحق جبکہ 92 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طوفان اور بارش کے پیش نظر انتظامیہ اور ریسکیو کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی، طوفان اور بارش، گرمی سے بحال شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں طوفانی بارش اور شدید یالہ باری، کالی گھٹاؤں سے دن کے اوقات میں رات کا سما، موسلا دھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بھی موسم کی انگڑائی، آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ گوجرانوالہ، مرید کے نارنگ مندی، قصور، ملتان، جہلم میں ابر رحمت برس پڑا۔ ملکہ کوثر مری، ایبٹ آباد، مظفر آباد میں بارش سے نظارے حسین ہو گئے۔ پشاور، نوشہرہ، مردان اور منگورہ سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش، توابی اور اٹک میں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ رپور میں موسلا دھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی، متعدد راستے بند، سرگودا، چکوال اور منڈی بہاؤدین میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کئی شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ آندھی اور طوفان سے مختلف شہروں میں تباہی، لاہور، جہلم، راولپنڈی، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، میاں والی میں بھی حادثات میں جانی نقصان ہوا۔ تیز آندھی سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دیواریں گر گئیں، سائن بورڈ اور سولر پینلز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر لگے بورڈ گر گئے۔ چڑیا گھر لاہور کی پارکنگ میں درخت گر گیا۔ مال روڈ پر بھی درخت سڑک پر آن گرا۔ فیڈر اسٹرپ کرنے سے متعدد جگہوں پر بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے طوفان اور بارش کے پیش نظر انتظامیہ اور ریسکیو کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آنے کا نوٹس بھی لیا گیا۔ مریم نواز نے انتظامی افسران کو فوری اقدامات کی ہدایت کی۔
کراچی سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی۔ طیارے کو طوفان کے باعث شدید جھٹکے لگے۔ مسافر خوف زدہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ پرواز واپس کراچی پہنچی تو 50 سے زائد مسافروں نے سفر سے انکار کر دیا۔ اور کراچی سے لاہور آنے والی نجی ایئر لائن کی پرواز لاہور ایئرپورٹ پر طوفان کی زد میں آ گئی۔ پائلٹ نے پرواز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سابق ونگ کمانڈر اور ایوییشن ایکسپرٹ سید نسیم احمد کا کہنا تھا کہ پائلٹ کو جس وقت فلائٹ کے لیے طیارہ ملتا ہے تو وہ SOPs کے مطابق اسے چیک کرتا ہے اور موسم کے حوالے سے بھی مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پائلٹ ایئر لائن کی جانب سے ٹارگٹ پورا کرنے کے پریشر میں غیر ضروری رسک لیتے ہیں۔ پائلٹ جب جہاز لیتے ہیں، جہاز ان کو سروسیبل ملتا ہے، اس کے بعد ان کے اپنے چیکس ہوتے ہیں، اگر وہ مطمئن ہیں تو وہ جہاز کو لے کے اگلی منزل پہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو روٹ ان کو ملا ہوتا ہے اس روٹ کے متعلق ساری معلومات کہ کہیں راستے میں فائرنگ تو نہیں ہو رہی، کہیں جنگ تو نہیں ہو رہی، یہی ایگزیکٹلی چیز ہے ویدر کی، خاص طور پہ کہ ویدر کی انفارمیشن آپ کو دے دی گئی ہے۔ اب آپ آدھے راستے سے جائیں، ڈائیورٹ کر جائیں، واپس آ جائیں، ساری کمانڈ آپ کے پاس ہے۔ پوری جو سول ایویشن کا ادارہ ہوتا ہے بشمول محکمہ موسمیات، ایئر ٹریفک کنٹرول، وہ آپ کی خدمت میں مامور ہوتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں۔ لیکن اگر آپ کے ڈیسیجن ہی رسکی ڈیسیجن ہے جس کی ضرورت نہیں تھی میرے خیال سے، یہ پورا جو سیٹنگ تھی بیڈ ویدر کی، جس میں ہائی ونڈز شامل تھی، جس میں ہیل اسٹارم شامل تھا، جس کے اندر رین بھی شامل تھی، تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ آپ کو دیکھتے ہوئے بالکل رسک نہیں لینا چاہیے۔ ان سمپل words, what I can say that there might be a pressure، اور وہ یہ ہے کہ meeting the target، یعنی فلائٹ لے جائیں کیونکہ اگلی منزل کی کینسل نہ ہو جائے۔ پائلٹس جو ہیں ان کے ذہنوں کو آپ اس طرح رکھیں کہ وہ بالکل فریلی سیفٹی کے ڈیسیجنز لیں، ان کے اوپر مینجمنٹ کا کوئی وہ پریشر کا سوچے بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستانی ایتھلیٹس اور کھلاڑی دنیا بھر میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت خواتین کھلاڑیوں کو مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لندن میراتھن کی فاتح ایتھلیٹ مونا خان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی مونا خان اور ان کے کوچ محمد یوسف کو لندن میراتھن میں کامیابی پر مبارکباد۔ ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو گولڈ میڈل پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایتھلیٹ مونا خان کی ٹی شرٹ پر دستخط کیے۔ مونا خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سندھی اجرک پہنائی اور پینسل اسکیچ پیش کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا کہ خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ پاکستانی ایتھلیٹس اور کھلاڑی دنیا بھر میں بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا۔ پنک گیمز میں 1300 خواتین پلیئرز نے حصہ لے کر ریکارڈ بنایا۔ پنک گیمز کی انعامی رقم 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ ایتھلیٹ مونا خان کا ملاقات میں کہنا تھا کہ مریم نواز بہت اچھی وزیر اعلیٰ تو ہے ہی، شاندار خاتون بھی ہیں۔ اپنا میڈل وزیر اعلیٰ مریم نواز سے منسوب کرتی ہوں۔ اس موقع پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد زمان اختر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ بھارت کبھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت نہیں کرتا۔ ہم نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش کی، لیکن بھارت کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ہم افواج پاکستان کی بدولت امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے امیڈیٹلی اس انسیڈنٹ کو 22 اپریل والے کو کنڈیم کیا۔ بھارت نے آج تک پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے خوزدار میں جو واقعہ ہوا ہے، بھارت کبھی کنڈیم نہیں کرتا۔ ہم نے امیڈیٹلی کنڈیم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی ہم تیار ہیں کوئی بھی اس کی انکوائری کرے اور ہم اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پوری طریقے سے۔ لیکن بھارت کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب پوری قوم اکٹھی ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کچھ گھنٹے بھی دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پاکستانی افواج جنہوں نے جس بہادری سے دشمن کو مزہ چکھایا وہ بھی سب نے دیکھا۔
पूरी कौम मुत्तहद रही। जो हमारी यूथ थी, जिन्होंने, हम समझ रहे थे कि हम शायद बहुत पीछे हैं भारत से, लेकिन कुछ घंटों में उन्होंने भी बता दिया कि तुम सोचना भी नहीं जंग करने, इसलिए कि हमारे मुल्क का। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दिफाई बजट बढ़ाने पर बार बार गौर हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी यही कहा कि अवाम पर बोझ डाले बगैर दिफाई बजट को बढ़ाया जाए। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया है। फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन लोगों के लिए जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो तंग कर दी जाएगी इंशाअल्लाह, और ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सकेंगे।